السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی جمہ والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی جمہ والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی جمہ والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، اور اے رضا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور پھر مولانا جمیل الرحمہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، رہے قیامت تک بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، اور گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا،
گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ اور جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو کتا غوث اعظم کا، بنایا جس نے تجھ جیسے کو کتا غوث اعظم کا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ النبی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس سچی جماعت میں ایک عظیم نام پیر پیرا، میر میرا، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث الثقلین، غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شامل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کی جماعت میں الحمدللہ بڑی 11ویں کا مہینہ شروع ہو چکا ہے نا، اب اس کی آنے والی 11 تاریخ کو پوری دنیا میں بڑی 11ویں شریف منائی جائے گی۔ الحمدللہ ہم نسبتی لوگ ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، عشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت نسبتی جماعت ہے، اور ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک پیر، ایک فقیر اور کرامت والے بزرگ کا نام نہیں ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے مفتی کا نام غوث اعظم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک وافر و واقد حصہ علم دین پڑھانے میں اور پڑھنے میں گزرا ہے۔ آپ آج بھی آپ کے نام سے وہ مدرسہ موجود ہے جہاں آپ پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، اور جو لوگ زیارت بغداد کے لیے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج بھی وہ مدرسہ موجود ہے جہاں آپ پڑھے بھی ہیں اور پڑھایا بھی ہے، پڑھے بھی ہیں پڑھایا بھی ہے۔ آپ کا ایک وافر حصہ 40 سال سے زائد والا حصہ علم دین کے حصول میں اور علم دین کے پڑھانے میں گزرا ہے۔ خود بھی عالم لوگوں کو عالم بناتے رہے، خود بھی مفتی لوگوں کو مفتی بناتے بھی رہے۔ آپ بالکل خاموش طبیعت مزاج آپ کی تھی، آپ خاموش بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار آپ کو کھلی آنکھوں میں ہوا، کھلی آنکھوں میں ہوا۔ حضور نے پوچھا تھا، اے عبد القادر، اے میرے بیٹے، اے لاڈلے بیٹے، بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، حضور میں اجمی، ان عربیوں کے سامنے کیسے بیان کروں، میں اپنی زبان کیسے کھولوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، عبد القادر اپنی زبان کھولو، اپنا منہ کھولو۔ جب آپ نے یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ کھولا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن داخل فرمایا تھا، اور اس کے بعد آپ نے مولا کائنات کو دیکھا، مولا کائنات نے 6 مرتبہ داخل کیا لعاب دہن۔ آپ نے پوچھا، حضور نبی پاک نے 7 مرتبہ، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ تو آپ نے خواب میں مولا کائنات نے فرمایا تھا، اے عبد القادر، میں نے 6 مرتبہ اس لیے لعاب دہن ڈالا کہ حضور کے برابری کا مقابلہ نہ ہو جائے۔ یعنی یہ وہ عظیم ہستیاں تھی مولا کائنات جنہوں نے خواب میں بھی نبی پاک کی برابری نہیں کی، خواب میں بھی۔ اور جو لوگ آج بیدار ہو کر اور کئی سالوں کے بعد
برابری کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے کہ تم کس کھیت کی مولی ہو، کہ مولائے کائنات نے خواب میں بھی برابری کا دعویٰ نہیں کیا، آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، اور اس لعاب کا اثر یہ ہوا کہ پوری دنیا نے دیکھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محلے سے خطاب شروع کیا، محلے سے آئے جامع مسجد بغداد میں، جامع مسجد سے آئے عیدگاہ بغداد کے اندر، اور پھر صحراؤں میں بیان ہونے لگا، اور بیانوں کا حال یہ تھا کہ جاہل تو جاہل 400 علماء قلم و دوات لے کر، کاغذ لے کر بیٹھتے تھے، جو بیان آپ کرتے تھے 400 علماء اسے لکھا کرتے تھے، 400 علماء اسے قلم سے لکھا کرتے تھے۔ یہ آپ کے بیان کا اثر تھا، اور کئی لوگ تو آپ کے بیان میں بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں کا جب بیان ہوتا نا، تو اس محبت میں آپ بےتاب ہو کر کئی لوگ اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے، بے ہوش ہو جاتے، اور کئی لوگوں کی تو جان نکل جاتی تھی، روح قفس انسری سے پرواز فرما جاتی تھی، یعنی وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے۔ یہ آپ کے بیان کا اثر تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا اثر تھا۔ لوگوں نے آج غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف نیازوں میں تقسیم کر دیا، نیازوں میں، کہ نیاز تک محدود نہیں۔ آپ غوث اعظم کو صرف نیاز تک محدود نہ کریں، نیاز تک محدود نہ کریں۔ آپ غوث اعظم رضی اللہ، الحمدللہ ہم قادری ہیں، اور اس قادری ہونے پر ہمیں فخر ہے، مگر یہ قادری نسبت جن سے جڑی ہے نا، ان کی سیرت آپ کی کرامات بے شمار ہے، اور کرامت کا کوئی انکار بھی نہیں۔ اگر کوئی منکر ہو تو وہ سنی ہو نہیں سکتا۔ الحمدللہ اہل سنت کرامت کا ثبوت قرآن و حدیث سے ثابت کرتی ہے، کرامت کا ثبوت قرآن و حدیث سے ثابت کرتی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر، قرآن کے اندر تو ہے کہ آصف بن بلقیہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آئے تھے۔ کس کے پاس لائے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت بلقیس لے آئے تھے، پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہ پلک کیا ہے؟ یہ جو آپ نے بند کی کھولی، آپ کو احساس بھی نہیں ہوا، آپ جو بند کرتے ہو کھولتے ہو، اس پلک جھپکنے سے پہلے حضرت آصف بن بلقیہ نے، جو ولی تھے، نبی نہیں تھے، پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ یہ قرآن سے ثابت، یہ کرامت ہے، اور تو کرامتوں کا ثبوت قرآن سے۔ مگر آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ جس غوث پاک کا نعرہ لگاتے ہیں، نیاز بناتے ہیں، گویا کہ وہ اتنی کرامتیں بیان کرتے، کرامتوں کا ثبوت قرآن سے ہے۔ مگر ہم نے غوث پاک کو صرف کرامت تک محدود نہیں کرنا، اس کے علاوہ غوث پاک اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفتی، اور سب سے بڑے حق گو تھے، سچ گو۔ اس کا واقعہ تو ہم نے اسکولوں کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب چور نے آپ کو پکڑا تھا، اشرفیہ آپ کے پاس تھی، آپ نے صاف بول دیا میرے پاس اشرفیہ ہے، تو کہا بیٹے یہ سچ کہا، میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اس کی برکت یہ ہوئی سارے ڈاکو اسلام لے آئے تھے، سچ کی برکت یہ ہوئی سب اسلام لے آئے تھے۔ کیا اس واقعہ یعنی یہ غوث پاک کی سیرت کا ایک پہلو ہے جو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے۔ لہٰذا آصف بن بلقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے، اس پر تو پورا ایک واقعہ ہے، داتا دربار ہے نا، داتا دربار کے اندر انگریز کا ایک مزار ہے، اور داتا دربار چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے، جس میں ہمارا پورا وستار، یہ کوٹ اور بوروار پوری میدان بن جائے نا، اتنا بڑا وسیع دربار ہے، اور 24 گھنٹے کھانا چلتا، 24 گھنٹے ہر ہلکا کھانا کھاتا ہے وہاں، کبھی وہاں کھانا بند ہوا ہی نہیں ہے داتا دربار کے اندر۔ جو لوگ کرامتوں کے منکر ہیں نا، وہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لے جاتے ہیں تبلیغ کے نام پر، رب کی محبتوں کے نام پر، توحید کے نام پر، اور رسالت کا منکر بنا دیتے ہیں، غوث پاک کا منکر بنا دیتے ہیں، انبیاء کرام کی عظمتوں کو گھٹانے والا بنا دیتے ہیں۔ ایک شخص ان کے ہاتھ لگ گیا، اور وہ انگریز ان کے ہاتھ اسلام لایا، اور وہ لوگ گھومتے رہے اس کو لے کر، گھوم رہے تھے ہر جگہ، گھومتے گھومتے ہوا یہ کہ تبلیغ کرتے کرتے وہ تھکا نہ، تو اس نے ایک سوال ان تبلیغ کرنے والوں سے، ان جماعتیوں سے کیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اے لوگوں، میں نے قرآن پڑھا تھا، اس قرآن میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ آصف بن بلقیہ کر کے ایک شخص تھا، جس نے پلک جھپکنے سے پہلے
تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پیش کر دیا تھا. مجھے بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب دو. اب وہ جماعت جو نبی پاک کے مختار ہونے کی قائل نہ ہو، وہ آصف بن بلقیہ کے اس اختیار کو کیسے قائل ہوگی؟ وہ آئیں بائیں شائع کرنے لگے اور انگریز کو چاروں طرف گھمانے لگے. اتفاق یہ ہوا انگریز بار بار ان سے پوچھتا تھا کہ تم مجھے یہاں وہاں کا جواب مت دو، مجھے صرف اتنا بتاؤ آصف بن بلقیہ رحمت اللہ علیہ نے وہ تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کیسے بتا دیا؟ جواب نہیں دیا. اتفاق یہ ہوا یہ جماعت اس انگریز کو لے کر سب کے پاس جاتی اور جا کر کیا کہتی؟ دیکھو ہماری تبلیغ کا اثر یہ ہوا، ایک انگریز اسلام لے آیا. سب کو اسی کو پیش کر رہے تھے اور اس کو پیش کر کے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے تھے. اور وہ انگریز ایک ہی سوال اس سے کر رہا تھا ان سب سے کہ مجھے آصف بن بلقیہ والا جواب دو کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت آیا کیسے؟ مگر ان کے پاس جواب نہیں تھا. کیسے جواب ہوگا؟ جو توحید کے آڑ میں نبی پاک پر کیچڑ اچھالتے ہو، جو توحید کے آڑ میں گویا کہ انبیاء کرام کے اختیار کو نہ مانتے ہو، وہ آصف بن بلقیہ کے اختیار کو کیسے مانتے؟ جواب نہ دیا. مگر ہوا کیا کہ جب ان کا قافلہ انگریز کو لے کر داتا دربار کے قریب سے گزرا نا، تو اس انگریز نے کہا اے لوگوں قافلہ روک دو، روکو گاڑی روکو. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا روک دو، مجھے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. انگریز بولا مجھے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا کہاں سے؟ کہا یہ یہاں ہے کیا؟ بولے یہاں ایک دربار ہے جہاں شرک ہوتا ہے معاذ اللہ. وہ لوگ بولے یہاں ایک دربار ہے جہاں شرک ہوتا ہے، اندر سارے مشرک بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا شرک ہوتا ہے تو مجھے تو خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یہاں سے خوشبو، مجھے چھوڑیے، مجھے اندر جانے دے. انہوں نے روکا مگر وہ اندر چلا گیا. جب اندر گیا نا، جیسے ہی دربار کے پہلے گیٹ میں داخل ہوا، گیٹ کے اندر گیا، ایک بزرگ نے اس سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، گلے ملے. اور اس کے بعد وہ بزرگ اس انگریز سے کہنے لگے کوئی خواہش تیری کہ میں تجھے وہ چیز عطا کروں؟ اب وہ ٹھنڈے علاقے کا آدمی تھا. اس نے کہا مجھے چائے پلا دیجئے، چائے کی حاجت ہے. حضرت نے وہ جو بابا تھے نا، انہوں نے ہاتھ اوپر کیا، چائے لائی اور اس کو دے دی. ہاتھ اوپر کیا، چائے آئی اور اس کو پیش کر دی. جب اس نے چائے کی پیالی اپنے ہاتھ میں پکڑی نا، وہ انگریز بے ہوشی کے ساتھ گر پڑا. جب بے ہوشی کے ساتھ گرنے کے بعد جب اسے بیدار کیا لوگوں نے، اس جو قافلہ لے کر گھومتے تو اس نے بیدار کیا، کہا اٹھ. جب وہ ہوش میں آیا، کہا بے ہوشی کی وجہ کیا تھی؟ کہا بے وقوفو، تم کو میں جو سوال کر رہا تھا کہ آصف بن بلقیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس کیسے لا دیا، تم نے تو جواب نہ دیا. مگر یہ بابا مجھے جواب دے کر چلا گیا. وہ کیسے؟ کہا سنو، وہ بابا جو مجھے ملا نا، اس نے جو چائے کی پیالی مجھے پیش کی، وہ پیالی کوئی یہاں کی پیالی نہیں تھی انڈیا کی، وہ یہاں کی نہیں تھی، وہ پیالی وہاں کی تھی جہاں میں رہتا ہوں اور میرے گھر کی تھی، اور وہ الماری میں موجود ہے. اس پیالی میں چائے آ جانا میں سمجھ گیا جب آج کا ولی لا سکتا ہے آصف بن بلقیہ کیوں نہیں لا سکتے؟ پلک جھپکنے سے پہلے وہاں سے وہ چائے کی پیالی آ سکتی ہے تو آصف بن بلقیہ بھی تخت بلقیس لا سکتے ہیں. یعنی آج بھی پوری زندگی ان سے کیا کہا؟ تم لوگ جاؤ صرف توحید کی آڑ میں بکواس کرتے ہو. پوری زندگی انہوں نے وہاں جھاڑو دی داتا دربار میں. آج بھی داتا دربار کے تہخانے میں اس انگریز کا مزار موجود ہے، اس انگریز کا مزار قبہ بنا ہوا ہے، موجود ہے، کیونکہ اس نے اختیار دیکھ لیا. پتا چلا کہ کرامتیں جو ہے نا وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور رہی بات غوث پاک کی، تو غوث پاک تو اتنے بڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعجاز آپ کو عطا فرمایا تھا. آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، یہ آپ کے والد بزرگوار تھے، وقت کے عظیم پیشواؤں میں جن کا نام تھا. بادشاہ کے چند وزراء شراب کی مٹکی لیے جا رہے تھے، شراب کی مٹکی لے کے جاتے تھے. آپ کو بدبو آ گئی. آپ نے ان سے پوچھا کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا بادشاہ کا سامان ہے. بولے کیا ہے؟ کہا پینے کی چیز. آپ نے کہا صحیح بتاؤ. نہیں بتایا تو آپ ڈنڈا لے کر کھڑے ہوئے، تینوں مٹکوں کو پھوڑ دیا، شراب گرا دی. تینوں گئے بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے پوچھا شراب کا کیا ہوا؟ کہا راستے میں ایک شخص ابو موسیٰ
जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने तीनों मटके फोड़ दिए। कहा उन्हें बुलाया जाए, आप दरबार में आए। जब दरबार में पेश हुआ है ना, आपसे पूछा गया कि आपने मटके क्यों फोड़े, तो आपने फरमाया मैं मोहतसिब हूं, हिसाबो किताब के लिए मैं यहां आया हूं। कहा आपको मोहतसिब किसने बनाया? कहा रब ने बनाया। बोला वो कैसे? कि रब ने मुझे हुक्म दिया है, वो पूरे बंदों को हुक्म दिया, अतामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि भलाइयों का हुक्म तो बुराइयों से रोको। मैंने तुझे जहन्नम से बचा लिया तेरी शराब तोड़कर, तेरे शराब के मटके तोड़कर जहन्नम से बचा लिया। उसने कहा कि मेरे मोहतसिब बन जाओ। कहा मुझे तेरी हाजत नहीं, जिसको रब ने बनाया हो तो तुझ जैसों की हाजत नहीं है। ये बेबाकाना अंदाज गौस पाक के वालिद बुजुर्गवार का हो सकता। फिर उनके पुष्ट से जो बेटा पैदा होता है ना, वो अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में पैदा होता है दुनिया के अंदर, जिनके बचपन का आलम यह था, बचपन का आलम यह था कि बचपन से लेकर जब तक आप जिंदा रहे शरीयत मुतहरा के पाबंद रहे, शरीयत मुतहरा के पाबंद रहे। और इतने पाए के बुजुर्ग थे, लोगों ने तो सुना होगा इब्ने अरबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम, अल्लामा इब्ने अरबी अर्तगल गाजी के दौर के ये इब्ने अरबी थे, जिनकी दुआओं से अर्तगल गाजी जैसे बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने गोया के उस दौर के मंगलों को धूल चटाई थी, और गौस पाक ने कई मंगलों को कलमा पढ़वाया है। हाँ, सिर्फ निगाहें डाली, मंगलों ने कलमा पढ़ा था, ये गौस पाक की करामत थी। मंगलों ने कलमा पढ़ा था, ये गौस पाक की करामत थी। उसी मंगलों के दौर के अंदर इब्ने अरबी थे। इब्ने अरबी की कोई औलाद नहीं थी, इब्ने अरबी की कोई औलाद नहीं थी। लोग पूछे ना आपसे किसकी नियाज मनाते हो, तो इतना कह देना हम 11वीं किसकी मनाते हैं। अल्लामा इब्ने अरबी की कोई औलाद नहीं, चारों तरफ आपने, और इतने पाए के बुजुर्ग थे अल्लामा इब्ने अरबी, आसमान पे देख लिया तो लोहे महफूज पर, और देख कर कह दिया था कि मेरी कोई औलाद लिखी नहीं है। मगर उनको पता चला गौसे आजम है, तो आया आपके पास बगदाद में, गौस पाक की मजलिस में आए, आकर कहने लगे हुजूर मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि अब औलाद अता कर दें। लोग कहते हैं गौस अल्लाह, हमने कहा सुनो, बेटा देने वाली जात रब की है, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, ये हमारा अकीदा है, अताई ये रब की जात है। मगर वही रब अगर यही चीज किसी को अता कर दे तो हम उसे अताई मानते। जाती और हकीकी औलाद देने वाली जात रब की जात है, मगर गौस पाक के वसीले से अता कर दे तो ये शिरक नहीं है। गौस किसे कहते हैं? आप जो कहते हैं ना गौस सकलैन, गौस कहते हैं मददगार को। आप मुझे बताइए हकीकी मददगार कौन है? अल्लाह ताला। हकीकी मददगार अल्लाह ताला है। गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला कौन है? अल्लाह ताला। मगर हम तो मोइनुद्दीन को गरीब नवाज कहते हैं। तो रब ने अता की है, ये सिफत रब ने अता की है। जब रब अता कर दे ना किसी को सिफत, तो फिर वहां से मांगना शिरक नहीं होता, उनके वसीले से मांगना शिरक नहीं होता। आए आपकी बारगाह में, कहा औलाद चाहिए। गौसे आजम ने आसमान पे देखा, आसमान पे देख कर कहा इब्ने अरबी तेरी कोई औलाद नहीं, तेरी कोई औलाद नहीं है। आपने फरमाया हुजूर अगर आसमान ही पर देखना था तो मैंने आपसे पहले देख लिया, मैं आसमान पे देखने के लिए यहां नहीं आया हूं, बस अता कर दें। इतना कहना था, अब जलाल में आ गए। आपने कहा कि इब्ने अरबी तेरी पीठ मेरी पीठ से मिला दे, तेरी पुष्ट मेरी पुष्ट से मिला दे। आप भी खड़े हो गए, गौस पाक भी खड़े हुए, दोनों ने अपनी पीठ को मिलाया। फिर फरमाया गौसे पाक ने, ए इब्ने अरबी सोन, मेरी पुष्ट में एक औलाद थी, वो मैंने तुझे अता कर दी, वो मैंने तुझे अता कर दी। अब देखें आप निस्बतों की वजह देखें। लोग कहते हैं ये लोग ये नाम क्यों रखते हैं, वो नाम क्यों रखते हैं, फला नाम क्यों रखते हैं। मैंने कहा हमने बुजुर्गों से सीखा है। इब्ने अरबी के वहां जब लड़का पैदा हुआ ना, तो आपने उसका नाम कोई और नहीं रखा, नाम रखा भी तो क्या रखा? मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या नाम रखा? मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। और मुहियुद्दीन इब्ने अरबी इतने पाए के बुजुर्ग थे, मुहियुद्दीन इब्ने अरबी इतने पाए के बुजुर्ग थे, दरसगाह में स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते चौथे आसमान पे चले गए थे, चौथे आसमान पे चले गए। जब वो आयत करीमा आई ना कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो रुक गए, तो सवाल ये था क्या देखा तो रुक गए? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या देखा तो रुक गए, वो जुलेखा के करीब ना गए?
تو کسی نے کہا جبریل امی کو دیکھا، کسی نے کہا آپ کے 11 بھائیوں کو دیکھا، کسی نے کہا یوسف علیہ السلام کو دیکھا، کسی نے کہا کہ آپ نے کنویں کو دیکھا۔ یہ 4 تفسیریں تھی، یہ چیزیں دیکھی تو رک گئے۔ آپ فرماتے اب میں چاروں میں سے کس کو مانوں؟ ابھی بات ہی ہو رہی تھی، اسٹوڈنٹ نے پوچھ لیا حضور کیا دیکھا تھا؟ جبریل امی کو دیکھا۔ کسی نے کہا آپ کے والد بزرگوار نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا رک جاؤ رک جاؤ۔ جبریل امی کو دیکھا تو رک گئے، کنویں کو دیکھا تو رک گئے، 11 بھائیوں کو دیکھا تو رک گئے، کیا دیکھا تو رک گئے؟ ابھی بچے سوال ہی کر رہے تھے، اپنی درسگاہ سے اٹھے اور یہ کہہ کر اٹھے محی الدین ابن عربی کہ حضرت یوسف علیہ السلام دور توڑی ہے، چوتھے آسمان پہ ہے، میں جا کے انہی سے پوچھ کے آ جاتا ہوں۔ گئے چوتھے آسمان پہ پوچھ کے آ گئے۔ یہ محی الدین ابن عربی کی طاقت کا یہ عالم ہے، جو جن کے روحانی بیٹے کا یہ عالم ہے، اس کے روحانی باپ محی الدین غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ محی الدین غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ لہٰذا یہ نیاز و نظر و نیاز جو ہے نا، ہم عام آدمی کے نہیں بناتے، یاد رکھنا۔ جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، جنات بھی جن کے تابع تھے، جنات بھی جن کے تابع تھے، کانپتے تھے، ایک نہیں کئی گاؤں کو اپنی نظروں سے انہوں نے مسلمان بنایا۔ آج جو یہ ٹوپی داڑھی دکھ رہی غوث پاک کا صدقہ۔ 35 زبانوں پر علوم حاصل تھا آپ کو، 35 زبانوں پر علوم حاصل تھا، اور آپ 35 زبانوں میں جہاں جہاں سے جو آتا تھا اس سے مخاطب ہو کر اسے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ غوث پاک عام آدمی کا نام نہیں ہے، صرف آپ کو غوث پاک کو کرامت تک محدود نہ کریں۔ غوث پاک جب جلال میں آتے ہیں نا تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیتے ہیں، 12 سال سے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیتے ہیں۔ ایک بڑھیا تھی نا جو آپ کے وہاں خدمت کرتی تھی، وہ آپ کو جوانی میں ملی، اس بڑھیا نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ عبد القادر کہاں؟ ہاں۔ کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں، کہ میں آپ کے گھر کی دائیا تھی، میں آپ کے گھر کام کرتی تھی۔ غوث پاک نے فرمایا مجھے یاد نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ کو بچپن میں دیکھا تھا کہ جب آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو چھپتے تھے، مگر مجھے یہ پتا نہ چلا کہ آپ کہاں چھپتے تھے۔ سارے بچے تو مجھے دکھتے تھے، یہاں چھپا یہاں چھپا، یہاں آپ کہاں چھپتے تھے وہ مجھے پتا نہیں۔ غوث پاک نے فرمایا بڑی عورت سن، اس وقت میں چاند میں جا کے چھپتا تھا، چاند میں۔ تو اس بڑھیا نے پوچھا تھا عبد القادر وہ تو بچپن کا عالم تھا کہ تم چاند میں جا کے چھپتے تھے، اب کیا عالم ہے؟ کہا اب عالم یہ ہے کہ کئی چاند عبد القادر کی گود میں چھپا کرتے ہیں۔ اب یہ عالم ہے کہ کئی چاند، یعنی حال یہ تھا جنہوں نے پوری زندگی صبر کے ساتھ مصائب کے اندر جو زندگی گزاری نا، آپ فرماتے جتنی مصیبتیں مجھ پہ گری ہے، اگر وہ پہاڑوں پر آ پڑتی نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ پھٹ جاتا۔ اور آپ جب پڑھائی کرنے گئے تھے نا، پڑھنے کے لیے، حال یہ تک کئی دنوں تک آپ کھاتے نہیں تھے۔ خود آپ کے ساتھیوں نے بات لکھی ہے کہ غوث پاک، جب غوث پاک اور ہم لوگ کھانے سے نڈال ہو جاتے اور لگتا بے ہوش ہو جائیں گے، کبھی کبھی تو ہم مدرسے کے باہر بے ہوش ہو جاتے تھے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور جب یہ گشی حد سے بڑھنے لگتی تھی بے ہوشی، تو ہم دریائے دجلہ کے کنارے جاتے، اور وہاں جو ترکاریاں اگتی تھی نا، سبزیاں، چھوٹے چھوٹے درخت، ہم اسے کاٹ کے کھاتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب بھوک شدت کی ہوتی کہ اب مجھ سے نہیں رہا جائے گا، اب مجھ سے نہیں رہا جائے گا، تو میں دریائے دجلہ کے کنارے جاتا، اور جب جاتا اور مجھ سے پہلے میرے دوست، میرے ساتھی، میرے بھائی دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کر وہ پتے کھاتے ہوتے نا، میں ان کو دیکھ جاتا تو میں واپس آ جاتا۔ لوگ مجھے کہتے کہ عبد القادر تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ جب سب کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو۔ تو میں ایک جملہ کہہ کے چلا جاتا، جہاں مجھ سے پہلے میرے بھائی پہنچ چکے ہو وہاں سے میں کھانا پسند نہیں کرتا ہوں، وہاں سے میں کھانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ اسی بھوک کی حالت میں پھر لوٹ آتے، اور والدہ جو رقم آپ کو بیچتی تھی اس سے ایک روٹی کھاتے تھے، باقی ساری رقم آپ اپنے دوست احباب کے کھانے میں وقف کر دیتے، صرف کر دیتے تھے، اور پھر دوسرے دن سے پورا بھروسہ رب کی ذات پر کیا کرتے تھے۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ بچپن میں ہوتا ہے نا، بچے سب کے کھیلتے تھے، سب سے کھیلنے لگتے ہیں۔ جانوروں جیسے بکری وغیرہ، یہ جانور ہے، بچے اگر اس پر قابو پا جائے نا
اور بکرا مارنے والا نہ ہو، بکری مارنے والی نہ ہو، تو بچے کبھی کان پکڑتے ہیں، کبھی پیچھے کا حصہ پکڑتے ہیں، کبھی اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں پشت پر. یہی چیز بچے کر رہے تھے، بیل کو ستا رہے تھے، تو بیل کی پونچھ سب پکڑ رہے تھے. تو جب غوث اعظم نے بچپن میں دیکھا سب پونچھ پکڑ کے اسے کھینچ رہے، تو غوث پاک نے بھی اس بیل کی پونچھ کو پکڑا نا، تو فوراً بیل نے اپنا سر پیچھے کیا. جانور ہے گائے، بیل، اس نے اپنا سر پیچھے کیا اور پیچھے کر کے اتنا کہا تھا، عبد القادر سب کرتے ہیں، کرنے دو، تجھے رب نے اس لیے نہیں بھیجا ہے، تجھے رب نے اس لیے نہیں بھیجا ہے، تو نہ پکڑ. یعنی غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے تھے. بلکہ غوث پاک سے تو کسی نے پوچھا تھا آپ کب سے ولی ہو، تو کہا سب کی ولایت، کسی کی ولایت ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، کوئی تقوی و پرہیزگاری کے بعد ولی بنتا ہے. ہم لوگ تو عالم ارواح سے ولی بن کے آئے ہیں، عالم ارواح سے ولی بن کے آئے. یہ وہ جماعت ہے، یعنی جب روح بنی نہیں، عالم ارواح سے ہم لوگ ولی بن کے آئے. یہ غوث پاک کا مقام ہے. لہٰذا یہ نظر و نیاز جو کھا رہے ہو نا، یہ عام شخص کی نہیں ہے، یاد رکھیں. الحمدللہ اس غوث اعظم کی ہے کہ بیل نے آواز کی، آپ تعجب میں ہو گئے کہ بیل بولی. ہاں تعجب نہ کریں، حدیث پاک بھی ہے، حدیث پاک بھی ایک حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ بیل پر ایک شخص بیٹھا، سواری کرنے لگا، تو بیل نے اپنا سر سوار کے اوپر کیا اور کر کے کہنے لگا، اے بے وقوف سوار، تجھے پتا نہیں ہے سواری گھوڑے پر کی جاتی ہے، سواری اونٹ پر کی جاتی ہے، سواری گدھے اور کھچر پر کی جاتی ہے، سواری ان جانوروں پر کی جاتی ہے جو سواری کے لیے بنے ہو. میں بیل ہوں، میں سواری کے لیے نہیں بنی ہوں، میں کھیتی کے لیے بنی ہوں، مجھ پر سوار نہ ہو. اتنا بولنا تھا. جب وہ بولی نا بیل، وہ تعجب کرنے لگا، تو کہنے لگا، وہ سوار کہنے لگا، مجھے تعجب ہے بیل بول رہی ہے. تو اس بیل نے پھر جواب دیا، تو اس بات پہ تعجب کر رہا ہے کہ میں بول رہی ہوں، مجھے تو اس بات پہ تعجب ہے کہ مدینے میں وہ نبی آخر الزماں آ چکے ہو، تم نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، تم نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا. اس ذات کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تم نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا. وہ بیل سے اترا، مدینے پہنچا، کلمہ پڑھنے لگا. جب کلمے پڑھنے کے لیے نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچا نا، تو حضور نے کیا فرمایا پتا ہے؟ اے شخص، میں جانتا ہوں تجھے اس بیل نے بھیجا ہے، تجھے اس بیل نے بھیجا ہے. اسی کے لاڈلے بیٹے کا نام غوث اعظم ہے، اسی کے لاڈلے بیٹے کا نام غوث اعظم ہے. اسی لیے فرمایا تھا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. لہٰذا ہم جن کی نیاز مناتے ہیں، اگلی جمعہ باقی ہے انشاءاللہ. اگلی جمعہ کو غوث اعظم کی فضیلت اور پھر یہ بھی بیان ہوگا نیاز کیا ہے، غوث کسے کہتے ہیں، مددگار کو غوث کہا جاتا ہے. یہ نیاز، یہ بکرا، یہ جو تقسیم ہوتی ہے پوری دنیا کھاتی نسبتوں کے نام پر. غوث اعظم کا مرتبہ کیا تھا، اور غوث اعظم کا مرتبہ اعلیٰ حضرت کی نظر میں کیا تھا، اور 11ویں کیا ہے، 11ویں کیوں منائی جاتی ہے، 11ویں کی حقیقت کیا ہے. انشاءاللہ اگلی جمعہ کو آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ مسجد کی تعمیر کے لیے